إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار انعامات ہیں، اس کی نعمتوں کو شمار کریں تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حد تک نعمتیں دے رکھی ہیں کہ قرآن کریم میں 2 مرتبہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے اعمال پر نہ صرف یہ کہ آخرت میں اجر و ثواب دے گا، مقام و مرتبہ دے گا، بلکہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی اس سے فائدہ دیتا ہے۔ دنیا کا فائدہ آپ یہ کہہ لیں کہ عمل صالح کی جزا 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جزا عاجل اور دوسری جزا عاجل۔ حق مہر کے وقت جو لفظ لکھے جاتے ہیں وہ تو میرا خیال ہے سب کو معلوم ہو جائے نا۔ مہر معجل عین کے ساتھ اور مہر معجل حمزہ کے ساتھ۔ معجل عین والا فوری، آن دی اسپاٹ، نکاح ہو رہا ہے نکالو، جو کیش یا سونے کی شکل میں ہے یہ مہر معجل ہے، اور مہر معجل یا صداق مؤخر جو لکھا جاتا ہے کہ یہ اس وقت دیا جائے گا جب یہ فوت ہو جائے گا، اس کی وراثت میں سے نکالا جائے گا، اگر اس سے پہلے ان میں فراق ہو گیا، طلاق ہو گئی، شوہر نے طلاق دی تو پھر بھی یہ ادا کرے گا۔ اسی طرح جزائے عاجل اور جزائے عاجل، فوری جزا دنیا میں اور عاجل بعد میں ملنے والی جزا جو کہ آخرت میں ملے گی۔ جزا اور سزا یہ ہمارے اردو کے 2 لفظ ہیں، ان کا معنی الگ الگ ہے، لیکن جب عربی میں جزا کہیں تو وہ دونوں لفظوں کے لیے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں بڑا مشہور ہے جزاک اللہ، صرف اتنا ہی کہتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے بھی آپ دیکھیں گے جزاک اللہ، جبکہ یہ دعا نہیں بنتی۔ جزاک اللہ، اللہ تمہیں جزا دے، جزائے خیر اور دوسرا پہلو بھی، لہذا جب بھی کسی کے لیے دعا کرو، کسی کا شکریہ ادا کرو تو کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرا، یا کم از کم جو معروف ہے جزاک اللہ خیر۔ خیر کا لفظ ضرور لگانا چاہیے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت ہمارے اعمال کا بدلہ دیتا ہے جزائے خیر کی شکل میں، جزائے عاجل کی شکل میں۔ اس کو اگر مثال کے ساتھ سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی نے پوری نیک نیتی کے ساتھ حج کیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، مال حلال
خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، حج کر کے واپس آیا، جوان ہے، ادھیڑ عمر ہے، بوڑھا ہے، ہر کوئی اسے حاجی صاحب کہہ رہا ہے، عزت کا کلمہ ہے بلا شبہ۔ تو گویا اسے دنیا میں یہ اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی کہ لوگ اسے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، اگرچہ لوگوں کو یہ اسے مسلسل نہیں کہنا چاہیے۔ ایک عمل ہے، اس نے وہ عمل کیا۔ اب نماز بھی تو عمل ہے، روزانہ 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہیں، کبھی کسی نے نمازی صاحب نہیں کہا۔ روزہ ہر سال مہینہ بھر رکھتے ہیں، روزے دار صاحب کوئی نہیں کہتا، زکوٰۃ دار صاحب کوئی نہیں کہتا، حاجی صاحب۔ جیسے کسی کو دیکھا کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، اب یہ بھی پرواہ نہیں کہ اس نے حج کیا ہے یا نہیں، حاجی صاحب۔ بہرحال اگر حاجی کو خالص رضائے اللہ کے لیے حج کرنے کے بعد لوگ حاجی صاحب کہیں تو وہ سمجھ لے کہ میری اللہ نے دنیا میں بھی عزت بنا دی۔ جزائے عاجل، اور ہمارے اعمال کو اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ اللہ شاکر بھی ہے اور شکور بھی ہے، دونوں لفظ موجود ہے نا، شاکر علیم اور شکور۔ ہمارے اعمال کو قبول کر کے ہمارے اعمال کو مقام دینا، اس پر ہمیں عزت، اجر اور ثواب دینا۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول کرتا ہے اور ان پر اتنی نیکیاں دیتا ہے کہ جو ہمارے اگر کہیں کہ گنتی کر پائیں ناممکن ہے۔ بہت چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، ان کلمات پر اللہ اتنا اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور پھر صحیح بخاری شریف، سب سے پہلی حدیث تو میرا خیال ہے سب کو معلوم ہوگی، یاد بھی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور سب سے آخری حدیث، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 کلمے، کلمتان خفیفتان علی اللسان، زبان پر تو بہت آسان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کوئی زور نہیں، کوئی محنت نہیں، کچھ خرچ نہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں قیامت کے دن جو ترازو رکھا جائے گا اس میں یہ بہت ہی وزنی ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، اور یہ 2 کلمے رحمان کو بہت پیارے ہیں، یعنی اللہ کے یہاں ان 2 کلموں کی بڑی قدر ہے، قیمت ہے۔ اور آخر میں فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اللہ رب العزت بندے کو دیکھیں چھوٹی سی بات پہ کتنا بڑا اجر، کہ میزان میں یہ بہت بھاری ہیں اور رحمان کو یہ بہت پیارے ہیں، اور زبان سے ادا کرنا ان کا بڑا ہی آسان ہے۔ اور پھر یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ جو توبہ استغفار ہے، توبہ استغفار کے بارے میں ہمیں شاید یہی معلوم ہے کہ اگر کوئی گناہ کر لے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور اگر کسی نے گناہ کیا ہے، کئی گناہ کیے ہیں، اب توبہ استغفار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح کے شروع میں ارشاد فرما دیا، لِيَغْفَرَ لَكَ اللَّهُ ذَنبَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ رب العزت آپ کے پہلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے اعلان کر رکھا ہے کہ اے میرے نبی، ہم نے آپ کے پہلے پچھلے تمام گناہ معاف کیے۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 بار، آپ اندازہ کریں، ایک مجلس میں صحابہ کرام نے گنتی تک کر رکھی ہے، سن رہے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، دونوں ہو گئے نا، توبہ اور استغفار۔
صحابہ نے گنتی کر کے بتا دیا کہ آپ کی بعض مجلسوں میں ہم نے گنا کہ آپ 70 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ توبہ استغفار کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ، بعض روایات میں 100 مرتبہ کا لفظ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک، معصوم عن الخطا، اگر کوئی کسی قسم کی کمی بیشی بھی ہے تو اللہ رب العزت نے معاف کر رکھی ہے۔ اس کے باوجود آپ ایک ایک مجلس میں ایک ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کریں تو آپ اندازہ کریں کہ ہمیں کتنا کرنا چاہیے۔ ہم جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہی رہتے ہیں، ہمیں تو چاہیے کہ ہم بہت زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اور استغفار کرنے کے فائدے، استغفار کرنے کے بہت فائدے ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ ہمیں آخرت میں بھی دعاؤں کے، اذکار کے، اعمال صالحہ کے فائدے آخرت میں بھی دے گا اور دنیا میں بھی دیتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام سورۃ الہود میں ہی آیت نمبر 52 ہے جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی ہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اے میری قوم، اپنے رب کے سامنے توبہ استغفار کرو، اللہ سے بخشش طلب کرو، ثم توبوا الیہ، بخشش طلب کرو اور اس کے سامنے تائب ہو جاؤ۔ کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن کریم یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العزت تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ اگر بارش کی ضرورت ہو اور موسلا دھار بارش ہو جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، کسانوں کو خوشی، بھیڑ بکریاں چرانے والوں کو خوشی، مالداروں کو خوشی، غریبوں کو خوشی۔ اور بارش کے فوائد میں سے بعض دفعہ کبھی آپ غور کر کے دیکھنا، بارش کا موسم آنے سے پہلے تھوڑا کسی دور جگہ کھڑے ہو کر اپنے شہر پر نظر ڈالیں، اونچی جگہ کھڑے ہو جائیں، شہر دیکھیں اور اپنے قریب کے درخت دیکھیں، اور جب بارش ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی شہر دیکھیں اور درخت دیکھیں، ہر چیز دھلی ہوئی، بلڈنگیں دھلی ہوئی، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں جن کو دھونا آدمی کے بس میں بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت جب موسیٰ دار بارش کرتا ہے، بارش برساتا ہے تو منٹوں میں پتوں کو دھو دیتا ہے، بلڈنگوں کو دھو دیتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے استغفار کے کچھ فائدے سورۃ النوح میں بھی آئے۔ یہاں تو آیا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العزت تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تمہیں پہلی قوت پر زیادہ قوت عطا کرے گا۔ اب یہ قوت بھی تو دنیاوی فائدہ ہے نا، آدمی کو قوت ملے یہ بھی دنیاوی فائدہ۔ کر رہے ہیں آپ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اللہ رب العزت آپ کے جسم میں، آپ کے بدن میں، آپ کے مال میں، آپ کے اہل و عیال میں، ہر چیز میں قوت کا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کر دیتا ہے۔ استغفار کا فائدہ۔ اور سورہ نوح میں تو اللہ رب العزت فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ رب العزت بہت ہی غفور ہے، غفار ہے، وہ تم پر یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلا دار بارشیں نازل فرمائے گا، تمہیں اولاد سے نوازے گا، تمہیں پانی مہیا کرے گا، نہریں چلا دے گا، اور تمہیں اولاد جیسی نعمت، بارشوں جیسی نعمت، ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ رب العزت نواز دے گا، باغات دے گا۔
استغفار کے نتیجہ میں اب دیکھیں کیا کیا اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ امام حسن بصری غالباً ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اولاد نہیں ہے، کوئی ذکر، کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کہتے ہیں استغفار کیا کرو۔ دوسرا آیا، حضرت ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، خشک سالی ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو۔ تیسرا آ گیا، باغات میں پھل نہیں ہیں، کوئی وظیفہ، تو کہا کہ استغفار کیا کرو۔ 3-4 باتیں مسلسل بتائیں۔ وہ سائل جو ہیں اپنی اپنی جگہ بیٹھے یا چلے گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت جس نے جو بھی پوچھا آپ نے ایک ہی نسخہ سب کو دے دیا، بارش نہیں ہو رہی استغفار کرو، باغات نہیں ہیں استغفار کرو، اولاد نہیں ہے استغفار کرو، مال و دولت نہیں ہے استغفار کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہا۔ اللہ رب العزت نے سورہ نوح میں یہ ساری چیزیں اسی استغفار پر بتائی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ توبہ کے نتیجہ میں آخرت میں تو اللہ رب العزت اجر و ثواب دے گا اور انشاءاللہ جنت عطا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو جنتی بنائے۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ اولاد دے گا، اللہ مال دے گا، اللہ بارشیں برسائے گا، اللہ باغات دے گا۔ اللہ رب العزت ہر قسم کی نعمتوں سے نوازتا ہے اگر بندہ توبہ استغفار کرتا ہے۔ اور ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ تملأ المیزان۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف کسی نے الحمدللہ کہا اس سے میزان بھر جائے گا۔ میزان قیامت کے دن جو ہماری نیکیاں اور ہماری برائیاں تولنے والی میزان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے الحمدللہ کہا، اللہ تعالیٰ اس سے میزان کو بھر دے گا۔ بتائیے ہمیں اور کیا چاہیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی کہ ایک کام بڑا آسان ہے لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا۔ کام بہت آسان ہے لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا۔ اور اس وقت آپ نے کون سا کام بتایا؟ نماز پڑھ کے نماز کے بعد جو تسبیح کی جاتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ کے علم میں ہے کہ 100 مرتبہ 33، 34 یا 99 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 ہو گیا۔ اور ایک تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 25 مرتبہ۔ 4 کلمے ہیں، 25 مرتبہ کہنے ہیں، تو یہ بھی 100 ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہت ہی اجر و ثواب بتایا۔ ان کلمات کے نتیجہ میں اللہ رب العزت آخرت میں بہت سا ہمیں دے گا، اور صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اور جیسے یہ سورہ ہود والی آیت ہے کہ اللہ تمہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، دنیاوی قوت اور طاقت جسم میں بھی۔ کیا چاہیے؟ جسم میں بھی طاقت اور ذکر کے ذریعے۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہاں ہم نے بہت سارے دیکھے ہیں جو تسبیح لے کے بڑے لمبے ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور مریل سے ہوتے ہیں۔ عمر کے حساب سے آدمی کمزور ہوتا ہے، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن ان کو اللہ نے ایمانی قوت دے رکھی ہے۔ بڑی بڑی مشکلات کے سامنے وہ پہاڑ بنے نظر آتے ہیں، پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اور دوسرا، وہ ہاتھی جیسا جسم ہے لیکن اس میں کوئی روح تک نہیں ہوتی، ذرا چیز مشکل سامنے آئی اس کی جان پہ بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قوت بھی دیتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند امام احمد اور بعض دیگر کتابوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ ہے۔ وہ حدیث زہرا کے نام سے یا حدیث فاطمہ کے نام سے معروف حدیث ہے۔
اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتایا ہے جس وظیفے کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تسبیح تو یہ ہے نا نماز کے بعد، پہلے سبحان اللہ، پھر الحمدللہ اور پھر اللہ اکبر، 33 33 34 یا 33 33 اور لا الہ الا اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ والی حدیث میں اس تسبیح فاطمہ میں تھوڑا سا الگ ہے، معمولی سا، زیادہ نہیں، اور وہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے گھر کے سارے کام کاج خود کیا کرتی تھی۔ آپ پہلے اندازہ کیجئے کہ کس کی بیٹی ہیں اور کس کی بیوی ہیں اور کن کی ماں ہیں۔ آج ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی اس سے پہلے نعوذ باللہ اسلام مردہ تھا۔ یہ ہماری غلو پر مبنی نظمیں اور نعتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہ شباب جنت کے سردار، بڑے بہادر، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے والد ہیں اسد اللہ کے شیر۔ حضرت علی مرتضیٰ قوت میں، جرأت میں کوئی مقابلہ نہیں۔ ان کی بیوی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء و رسول کی بیٹی ہیں، اور بیٹی بھی جنہیں آپ میں ہر شخص کہے گا لخت جگر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا۔ آپ کے دوسرے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، بیٹے چھوٹے ہوتے فوت ہو گئے لیکن بیٹیاں سب جوان ہوئیں۔ لخت جگر کا لفظ میرا خیال ہے آپ نے کسی دوسرے کے ساتھ نہیں سنا ہوگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سنیں تو سمجھ لیں کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے۔ اپنے گھر کے سارے کام کاج خود کرتی ہیں، اور شام کو جو روٹی پکانی ہے اس کا آٹا بھی خود اپنے ہاتھ سے پیستے ہیں، چکی چلاتی ہیں۔ کہاں وہ قائدین اور کہاں آج کے قائدین ساری دنیا کو بیچ کے کھا جائیں اور پھر بھی ان کے پیٹ نہ بھریں۔ آپ اپنے قائدین کو سمجھتے ہی ہیں، وہ قائد ہے، قائد عالم اسلام، پورے عالم اسلام کے قائد ہیں، اور بیٹی چکی پیستی ہے جس کے نتیجہ میں ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شوہر ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ میری بیوی محنت کرتی ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ غلام اور کچھ کنیزیں آئیں، جنگیں ہوتی تھیں، غلام اور کنیزیں جو ہیں وہ آیا کرتی تھیں۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ بخاری مسلم کی روایت میں یہ الفاظ میں نے نہیں دیکھے، لیکن دعا سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی رائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشورہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طلب، جب دیکھا کہ غلام بھی آئے ہیں، ان میں کنیزیں بھی ہیں، تو کہا فاطمہ جا کے بابا سے کہو کہ کوئی ہمیں غلام یا کنیز دے دے جو ہمارے گھر کا تھوڑا بہت کام کر دے، آپ کی مدد کر دیا کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گئیں، گھر گئیں تو والد صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، ان سے انہوں نے کوئی تفصیل ذکر نہیں کی، بابا کہاں ہیں، گھر پہ نہیں ہیں، بات ختم ہو گئی، اپنی جو بھی کوئی بات چیت تھی کی اور واپس آ گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پیاری تھی کہ فاطمہ بیٹی ہو کر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہوتی، آپ اٹھ کے بھاگ کر فاطمہ کا استقبال کرنے کے لیے جایا کرتے، اور بعض دفعہ اسی بھاگم باغ میں اوپر والی چادر گر جاتی، اتنا پیار اپنی بیٹی سے۔ خبر پہنچی کہ فاطمہ آئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو لیٹ نائٹ، تھوڑا سا عشاء کے بعد، ہماری لیٹ نائٹ نہیں،
اس وقت لیٹ نائٹ یہ ہوتی کہ عشاء کے بعد سوئے نہیں، کہیں کوئی کام کر لیا، اپنی جماعت کا کام یعنی مسلمانوں کا، امت کا کوئی کام کر لیا، کوئی مشورہ کر لیا، میاں بیوی ہیں، گپ شپ کچھ کر لی۔ ہماری لیٹ نائٹ جو ہے وہ تو ساری رات کی ہوتی ہے، سحری کے قریب جا کے سو جاتے ہیں تاکہ فجر نصیب نہ ہو۔ وہ لیٹ نائٹ نہیں، وہ لوگ عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرنے والے کہتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم بستروں پر لیٹ چکے تھے، ہم بستر پر لیٹ چکے تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم نے احتراماً اٹھنا چاہا تو فرمایا نہیں، لیٹے رہو۔ اتنا عظیم لیڈر، اور بچے ہیں، حضرت علی کو بھی آپ نے خود پالا ہے، فاطمہ کو بھی خود پالا، وہ ادب میں اٹھنا چاہتے ہیں، فرمایا نہیں، لیٹے رہو۔ ان دونوں کے درمیان میں آ کے بیٹھ گئے، ایک طرف بیٹی ہے، دوسری طرف چچا زاد بھائی اور داماد ہے۔ کہا فاطمہ کیا بات ہے، کیا لینے آئی تھی؟ تو انہوں نے بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ جب تم بستر پر لیٹو، دونوں کا لفظ ہے، جب بستر پر لیٹو تو کبھی بھی یہ پڑھنا نہ چھوڑو، پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ میں نے بتایا نا کہ تھوڑا سا فرق ہے ہماری عام نماز والی تسبیح میں اور اس میں۔ نماز والی تسبیح میں 34 آخر میں ہے، پہلے سبحان اللہ، الحمدللہ 33 اور اللہ اکبر 34۔ اس تسبیح میں فرمایا کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کرو، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ۔ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے غلام یا کنیز کسی سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ غلام آئے ہوئے ہیں، آپ ان غلاموں کو تقسیم کریں، جسے چاہیں جو چاہے دے دیں، اور لخت جگر مانگنے گئی، پھر گھر میں آئے تو بھی مطالبہ کیا، آپ نے انہیں غلام نہیں دیا، کنیز نہیں دی، بلکہ ذکر بتایا کہ اپنے آپ پر اعتماد کرو، اور ذکر وہ بتایا کہ فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے غلام سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں کبھی تھکی نہیں۔ برکت سنیں آپ، اس کے بعد میں کبھی تھکی نہیں کسی کام سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، میں کبھی نہیں سویا جب تک میں یہ ذکر نہ کر لوں۔ کسی نے کہا کہ جنگ صفین کی رات بھی آپ نے پڑھا؟ جنگ صفین آپ کو معلوم ہے، مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہو گئی، مسلمانوں کی وہ جنگ جس میں اتنے صحابہ کفار کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے تھے جتنے آپس میں لڑکے دونوں طرف سے صحابہ کرام شہادت پا گئے، دونوں طرف مسلمان، دونوں طرف صحابہ، اور دونوں طرف کے لوگ شہید۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا دوسری طرف کے لوگوں تو کہا کہ یہ سارے شہید ہیں انشاءاللہ، یعنی دشمن یا بظاہر کہہ لیں مد مقابل۔ اس جنگ کے دوران بھی آپ نے یہ ذکر نہیں چھوڑا، تو انہوں نے کہا ولا لیلۃ صفین، اس رات بھی میں نے یہ ذکر کرنا نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھیں جن کا تھوڑا بہت بھی کام ہے، آدمی تھک جاتا ہے دن میں، پڑھنے والا بھی تھک جاتا ہے، دماغی کام کر رہا ہے مسلسل، کچھ کاغذ اٹھا، کچھ قلم اٹھا، کوئی کتاب اٹھا، اور دفتروں میں کام کرنے والے بھی ظاہر ہے کہ کمپیوٹر پہ کام ہے یا ہاتھ سے کام ہے، ذہنی، دماغی، حتیٰ کہ اعصابی، جسم کے اعصاب ہیں، یہ تھک جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بہترین نسخہ ہے تھکاوٹ کو دور کرنے کا، فزیو تھراپی نہیں ہے، یہ سیدھی فزیو تھراپی، اور یہ ہے اسلامی نبوی فزیو تھراپی، جس سے اجر و ثواب الگ اور تھراپی الگ، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں کبھی تھکی نہیں۔
صحیح بخاری و مسلم۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ذکر جو ہے، ذکر کوئی بھی دعا کی جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ بندے کو قوت دیتا ہے۔ ظاہر ہے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، یہ تمہاری قوت پر قوت، مزید قوت میں اضافہ کرے گا۔ غرض یہ کہ بندے کے اعمال نہ صرف دنیا میں اور نہ صرف آخرت میں، بلکہ اللہ رب العزت دونوں جہانوں میں بندوں کو ثواب دیتا ہے، اجر دیتا ہے، مقام دیتا ہے۔ اور اگر بندہ اللہ کی نعمت حاصل کرے، صحت ملی ہے الحمدللہ، دولت ملی ہے الحمدللہ، اولاد ملی ہے الحمدللہ، یعنی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کا وعدہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا اور نعمتیں دوں گا۔ ہمارا شکر جو ہے وہ بھی ذرا تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ شکر کی مختلف شکلیں ہیں، زبان سے شکر، دل سے شکر، اعضائے جسمانی سے شکر، اور ایک آخری شکر ہے جو ہمارے لیے بھاری رہتا ہے ہمیشہ، اور وہ شکر یہ ہے کہ اللہ نے دولت سے نوازا ہے، یہاں سے کچھ نہیں نکلنے دیتے ہم، یہ شکر کا مسئلہ ہمارے لیے بڑا بھاری ہے، یعنی جیب ہلکی کرنے کو تیار نہیں۔ سامنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پرواہ نہیں، لوگ ننگے ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے، مجبوری میں، سردی غضب کی پڑ رہی ہے، کوئی کمبل نہیں، لوگ ٹھٹر رہے ہیں لیکن جیب ڈھیلی کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ شکر ہے زبان سے، بلکہ پہلے دل سے، کہ اللہ رب العزت کی اس نعمت کا اور اس ذات کی عظمت کا اقرار اپنے دل سے کرے، پھر زبان سے الحمدللہ، بالکل شکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور کہتے ہیں نا کہ میں نے شکرانے کے 2 نفل پڑھے، ٹھیک ہے، نفل شکرانے کے ثابت نہیں ہے، شکرانے کا سجدہ ثابت ہے۔ اگر کوئی نعمت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، آپ سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اچانک آپ کو اتنی بڑی کوئی توقع بھی نہیں تھی، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اچانک ہی کافی سارا اکٹھا مال مل جاتا ہے، سجدہ کریں۔ نعمت پر سجدہ شکر ثابت ہے، اور صلاۃ الشکر بالکل ثابت نہیں، لیکن ہم وہ کرتے ہیں۔ جسمانی شکر ہو گیا نا سجدہ شکر، نفل جو ہیں وہ ثابت نہیں ہے لیکن کرتے ہیں ہمارے لوگ۔ اور آخری شکر ہے مالی، مال اللہ نے دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، یہ شکر ہوگا۔ اور اگر قارون کی طرح اس خزانے پر سانپ بن کے بیٹھ گئے تو اللہ نے دیکھے اس کا انجام کیا کیا تھا، سارے خزانے اور اس کا گھر، سارے خزانوں سمیت اس کا در وبدار ہی قرآن کریم میں ہے، اس کو اس کے گھر خزانوں سمیت اللہ نے زمین میں دھنسا دیا۔ تو ایسا نہ ہو کہ اللہ دولت دے اور ہم جو ہیں قارون والا رویہ اختیار کریں، بلکہ دولت اللہ دے تو حضرت عثمان والا رویہ اختیار کریں، صحابہ کرام والا رویہ، جس کے پاس جو ہے وہ لے آیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تو معروف ہے نا کہ ضرورت پڑی جہاد کے لیے، کتنے گھوڑے چاہیے خرید کے دے دیے، کتنے لوگ چاہیے سب کے لیے اسلحہ خرید کے دے دیا، اور کتنا غذائی مال چاہیے وہ بھی دے دیا۔ ایک ایک جنگ میں وہ لاکھوں دینار خرچ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن صدقے کے معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق کا مقام جو ہے مالدار نہیں، لیکن ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کچھ اس قسم کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے دیا کسی دوسرے کے مال نے نہیں دیا، اور میں ان کے مجھ پر جو احسانات ہیں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، ان کا بدلہ میری طرف سے قیامت کے دن اللہ دے گا۔ اور جو تھوڑا خرچ کرنے والے ہیں
ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے تعاون چاہیے۔ ہر کسی نے کوشش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اگر کبھی کسی سے سبقت لے جا سکتا ہوں تو اس کا موقع آج ہے، آج میں سب سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اپنے گھر میں جو کچھ بھی ہے چھانٹی کی، نکالا، آدھا یہ پڑا ہے اور آدھا یہ پڑا ہے، آدھا اٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں کہ آج میں سبقت لے جاؤں گا، بازی لے جاؤں گا۔ اور ان کا وہ بازی لے جانے کی نیت کرنا، کوشش کرنا کوئی ریاکاری بھی نہیں تھی۔ وہ تو آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کا تو دل ہی اللہ نے بڑا خاص بنایا ہوا تھا۔ آ گئے صحابہ، اپنا اپنا مال رکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، رکھتے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ان دونوں کو بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میرے پاس یا میری ملکیت میں جو کچھ تھا اس میں سے آدھا میں لے آیا، آدھا گھر میں چھوڑا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ جو کچھ تھا وہ میں یہاں لے آیا ہوں اور گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑا۔ حضرت عثمان نے بہت مال خرچ کیا، لیکن جتنا مال یا جس انداز سے، جس کے پاس 100 ریال ہے وہی 100 دے دے، اور دوسرے کے پاس کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، وہ اربوں میں سے کروڑوں دے گا تو 100 والے کا اجر بظاہر زیادہ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد تھا ہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرح خدمت کیا کرتے تھے۔ ہمیں ان چیزوں میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم صرف شکر زبان کی حد تک ہی نہیں، بلکہ ہم شکر کیا کریں زبان سے بھی، عمل سے بھی، اعضاء سے بھی اور دل سے بھی۔ اس کے نتیجہ میں اللہ نعمتیں اور زیادہ دے گا، برکتیں عطا کرے گا، اور اولاد میں صلاحیت ہوگی، اولاد کی حفاظت ہوگی۔ ایک سلف صالحین میں سے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد سے نماز پڑھ کے آئے اور سنتیں انہوں نے وہاں نہیں پڑھی۔ ہماری تو عادت ہے نا کہ مسجد سے ہی وضو کرنا ہے، مسجد میں جو کچھ کرنا ہے، گھر کے لیے ہم نے کچھ ایسا حصہ نہیں رکھا ہوا ہوتا۔ حالانکہ گھر سے وضو کرنا چاہیے، 2 رکعتیں تحیۃ الوضو کی وہاں پڑھیں، مسجد میں آئیں 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھیں، اور اس کے بعد سنتیں پڑھیں، سوائے فجر کے۔ فجر میں تحیۃ المسجد نہیں ہے، کیونکہ وہ 2 رکعتیں جو ہیں وہی تحیۃ المسجد کا کام دے جائیں گی، کیونکہ فجر کی اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 رکعتوں کا صرف دیا۔ لیکن یہاں ایک بات ذکر کر دوں کہ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث حافظ ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ پچھلے سال وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی گھر سے وضو کرے اور اپنے گھر میں تحیۃ الوضو پڑھ لے، اپنے گھر میں فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھ لے، اور اس کے بعد مسجد میں آ جائے اور ابھی نماز کھڑی ہونے میں 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ باقی ہیں، تو اسے اجازت ہے کہ وہ اب یہاں تحیۃ المسجد پڑھ لے، کیونکہ سنتیں وہ گھر میں پڑھ کے آیا، تحیۃ الوضو گھر میں پڑھ کے آیا۔ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہے، چاہے جب بھی آئیں۔ عصر کے بعد عام نفل پڑھنا منع ہے، یہ 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ فجر کے بعد عام نفل پڑھنا منع ہے، یہ 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جمعہ کے دوران نفل پڑھنا منع ہے، لیکن یہ 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ہمارے بعض بھائیوں کا رویہ بڑا عجیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں سے جو شخص مسجد میں آئے اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ وہ 2 رکعتیں نہ پڑھے۔ ہمارے بھائی مسجد میں آئیں گے، آتے ہی پہلے کوئی مناسب سی جگہ دیکھ کے بیٹھ جائیں گے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی خلاف ورزی. ٹھیک ہے خطبہ سنا, اب امام بیٹھ گیا, اور امام بیٹھتا ہے آدھے منٹ کے لیے, بعض تو آدھا بھی نہیں پورا کرتے, ربع منٹ 15 سیکنڈ کے لیے بیٹھ کے اٹھ گیا. جیسے امام بیٹھا اس نے اٹھ کے سنتے پڑھنا شروع کر دیا. اب 15 سیکنڈ میں تو یہ 2 رکعتیں پڑھ نہیں سکتا. جو اصل خطبہ ہے وہ اب ہے, بیٹھنے کے بعد والا دعا بھی اسی میں ہے, خطبہ بھی اسی میں ہے. اس وقت وہ یہ سنتیں پڑھ رہا ہے. کتنا اس نے ثواب اور اجر ضائع کر دیا. پہلے نافرمانی کی, آ کے بیٹھ گیا, پھر اب اصل خطبہ اور دعا شروع ہوئی اور یہ نماز پڑھ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھو. یہ 2 رکعتیں فجر کے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سنتیں گھر میں پڑھ کے آئے. اگر مسجد میں آ کے پڑھے گا تو پھر صرف 2 سنتیں پڑھ سکتا ہے, اس سے زیادہ وہ کوئی چیز نہیں پڑھ سکتا. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بہت سارے دروازے رکھے ہیں جن سے وہ مال میں, رزق میں, مختلف چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو آدمی یہ چاہے, صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جو آدمی یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو, چاہتے ہیں یا نہیں ہم سارے؟ بالکل آخری دموں تک گیا ہوا آدمی بھی چاہتا ہے کہ روکی جاؤں کہ 2 4 6 سال تو اچھا ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ مر جاؤں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے, جسے یہ اچھا لگے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اسے رزق زیادہ ملے, دونوں چیزیں دیکھیں, رزق بھی بہت پیاری چیز اور عمر بھی بہت پیاری چیز, جسے یہ 2 چیزیں زیادہ چاہیے فلیصل رحمہ, تو وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیا کرے؟ ماں کو 2 سال ہوئے نہ سلام نہ کلام اور ٹیلی فون فری میں موجود ہے. باپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کئی سالوں سے, سسر سے رابطہ ہے, ساس سے رابطہ ہے, سالوں سالیوں سے رابطہ ہے, یعنی اس علاقے سے مکمل رابطہ. ادھر نہ بھائیوں سے, نہ بہنوں سے, نہ ماں سے. یہ ہماری صلہ رحمی. صلہ رحمی کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے پڑوسیوں تک سے بھی آپ کا حسن سلوک ہو, دوست و احباب تک بھی. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوست و احباب کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رکھتے ہیں اور ماں باپ کی پرواہ نہیں, جن کے بغیر آدمی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. ایک نے کہا میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا تمہاری ماں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہے. فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هُنَاكَ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو, تمہاری جنت اس کے پاؤں میں ہے. اور باپ کے بارے میں فرمایا اوسط ابواب الجنہ, جنت کا درمیانہ دروازہ بڑا ہوتا ہے نا سب سے, مین گیٹ جسے کہتے ہیں. تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا مین گیٹ ہے, چاہے تو محفوظ کر لو اور چاہے تو اپنے لیے بند کر لو, اور ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں. ماں باپ کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑی بار بار تاکید کی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فرمایا کہ عبادت میری اور حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ 1 2 کر کے. فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. کہا کہ اگر تمہارے پاس 2 یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو وَلَا تَنْهَرْهُمَا, یہ جھڑکنا تو دور کی بات ہے, فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ, اف تک بھی نہ کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.
اگر ماں باپ شرک کرنے کا حکم دیں تو وہ نہ مانتے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا داری میں ان کی خدمت کرتے رہو۔ اتنا مقام اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اتنا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کبھی پہلے ٹیلی فون پہ خرچہ آتا تھا، ٹھیک ہے کوئی گڑبڑ ہو گئی، آج تو سارے ٹیلی فون فری پڑے، انٹرنیشنل کالیں فری، نیٹ آپ نے اپنی ضرورت کے لیے لیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو کیا چلانا ہے، کمپیوٹر چلانا ہے، ویڈیو گیم دیکھنا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگ، مجھے تعجب ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بعض دفعہ بعض جگہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ پڑا ہے یا کمپیوٹر ہے، آدمی اکیلا بیٹھا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، ایسے چلتے چلتے میں نے دیکھا تو وہ جو پتے کیا تاش ہے نا، تاش کھیل رہا ہے اکیلا۔ تو چونکہ میرا کولیگ تھا، میں نے کہا کہ یہ اکیلا تو نہیں سنا، 2 4 6 لوگ ہوتے ہیں اس پر، کہتا ہے نہیں ابو عدنان اکیلے بھی کھیل لیتے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، ہم اپنے ان کاموں کے لیے ہوئے ہیں۔ اگر نیٹ تو فری میں ماں باپ سے کال ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں سے ہو سکتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ان تعلقات کو قائم رکھیں۔ جسم میں بھی قوت حاصل ہوتی ہے، توفیق ملتی ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں، لیکن ان سب کے لیے آدمی کے لیے خلوص کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو، دعائیں ہوں، توبہ ہو، استغفار ہو، اور تسبیح فاطمہ ہو، نمازوں کے بعد تسبیح ہو۔ جو شیطان کہا کہ کرنے نہیں دیتا وہ نماز کے بعد والی تسبیح، آسان سا کام ہے۔ آپ کو ضرورت ہے جلدی نکلنا ہے، آپ 33 نہیں کر سکتے، نبی سے فرمایا 10 کر لو، سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ، جاؤ۔ لیکن ایسے ہی سلام پھیرا، یہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، یہ تو ایسے ہے جیسے اللہ کا ادھار اتارنے آئے تھے کہ تیری مسجد میں 1 مرتبہ آنا ہے، پھر دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے چھوٹے بڑے اعمال سارے کے سارے قبول فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی مجلسوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے دیگر مقامات پر اللہ کا ذکر جاری رکھا کریں۔ اگر ہم نیک رہیں گے تو ہماری اولاد کو ہم سے اور ہمارے بعد فائدہ پہنچے گا۔ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معروف ہے نا، خطبے میں ذکر ہوا ہے۔ 7ویں مفسرین لکھتے ہیں کہ 7ویں پشت میں ایک نیک آدمی تھا، جس کی نیکیوں کی برکت سے ان 2 یتیموں کی دیوار جو ہے وہ کون بنا رہا ہے؟ 1,24,000 میں سے ایک، 313 رسولوں میں سے ایک، اور اولی العزم من الرسل 5 رسولوں سے بھی ایک، موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ کا ایک وہ نیک بندہ جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے، یہ دونوں مل کر ان بچوں کی دیوار بنا رہے ہیں۔ اور کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیوں بنا رہے ہیں؟ ان کا باپ دادا ابوہما، اور مفسرین نے کہا کہ ڈائریکٹ باپ نہیں بلکہ ابو 7ویں پشت میں، یعنی دادا پردادا چردادا، اور 7ویں تک پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے نیک اعمال کا فائدہ ہماری اولاد کو بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔